حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خرج من بیتہ، جو مسلمان اپنے گھر سے اس نیت سے نکلے کہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ، جو شخص جو مسلمان اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف آئے، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب اور احرام باندھنے والے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کہ ایک حاجی احرام باندھ کر 5 دن جو عمل کرتا ہے، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 اور پھر 12 اور خوش نصیب کو 13 کو بھی رمی کر رہے ہوتے ہیں، احرام باندھ کر حاجی جو عمل کرے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ثواب دیتا ہے وہ اس بندے کو بھی گھر بیٹھے مل سکتا ہے جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور نماز مسجد میں آ کر ادا کرے۔ عمل بظاہر بہت مختصر ہے، مجھے بتائیے فجر کے 2 فرض پڑھنے میں 10 منٹ، ظہر کے 4 فرض جماعت کے ساتھ ادا کرنے میں 6 منٹ، عصر کی 4 رکعات فرض ادا کرنے میں 6 منٹ، مغرب کے 3 فرض ادا کرنے میں 9 منٹ، عشاء کے 4 فرض ادا کرنے میں 8 سے 9 منٹ، یہ 10 منٹ۔ کل اگر آپ ٹائم ملا بھی لیں تو بمشکل یہ کوئی 48 سے 50 منٹ بنتے ہیں، اور یہ 50 منٹ ایک ساتھ نہیں ہے، مختلف وقتوں میں ہے کہ نہ تو انسان کے جسم پر بھاری پڑتے ہیں اور نہ ہی مشقت ہوتی ہے۔ کہا کہ من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ، کہ جو شخص گھر سے اچھی طرح وضو کر کے فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف آئے تو فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے احرام باندھنے والے حاجی کے برابر ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا ومن خرج الی تسبیح الضحیٰ، تو جو شخص نماز فجر کے بعد چاش کی نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلے اور اچھی طرح وضو کر کے مسجد آئے اور مشقت کے راستے کو برداشت کرتا ہوا مسجد پہنچے، تو فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی عمرہ مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو بندہ کسی 2 نمازوں کے درمیان مسجد میں قیام کرے، جس طرح عصر اور مغرب میں وقت زیادہ نہیں ہوتا، آج کل عصر کی نماز ہماری مسجد میں 5 بجے ہے اور مغرب کی نماز جو ہے وہ 6:15 بجے ہو جاتی ہے، کچھ دنوں کے بعد عصر کی نماز 5:15 ہو جائے گی اور پھر مغرب اتری کھڑی رہے گی، یعنی بمشکل 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے میرے محبوب نے فرمایا کہ جو شخص 2 نمازوں کے درمیان وقفہ اس طرح دے کہ ایک نماز ادا کر کے دوسری نماز ادا کرنے کے لیے انتظار کرے اور بیچ میں کوئی بیہودہ اور لغو بات، بیکار بات نہ کرے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اعلیٰ علیین پانے والے لوگوں میں شامل فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کے لیے بہت مختصر سے عمل ہیں، لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ حالانکہ اعلیٰ علیین میں جانے کے لیے کبھی کبھی جان کا نذرانہ دینا پڑتا ہے، کبھی کبھی ہزاروں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، لیکن عمل اگر بظاہر ایسا ہو کہ ایک نماز ادا کر لیں اور دوسری نماز کے انتظار میں باوضو رہیں، تو فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ قیامت کے دن اعلیٰ علیین پانے والے لوگوں میں شامل فرما دیتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ وہ عمل جو دکھنے میں تو بہت مختصر ہے لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے، وہ کون سے ہیں؟ آئیے اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق سماعت کرتے ہیں۔ مرقات المفاتیح جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 997، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات نقل کی گئی،
فرمایا کہ بندے وہ عمل جس کا قیامت کے دن پہلے حساب ہوگا وہ تیری نماز ہے. اگر نماز ٹھیک ہو گئی تو بندہ کامیاب ہو گیا اور نجات پا گیا، اور اگر نماز میں خرابی رہی، کمی رہی، محرومی رہی تو انسان بھی محروم ہو گیا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. فرمایا اگر بندے کے فرضوں میں کمی ہوگی تو رب تعالی فرمائے گا کہ دیکھو میرے اس بندے کے عمل میں نفل ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں. جب اس کی فرض کی کمی کو پورا کرنے کے لیے واجبات، سنتیں اور نوافل کو دیکھا جائے گا، اگر وہ ہوں گے تو فرمایا کہ بقیہ عمل کے اندر اس میں حساب و کتاب میں اللہ آسانی پیدا فرما دے گا. مثال کے طور پر بڑی چھوٹی راتیں آتی ہیں، اس میں ہم دوستوں میں بیٹھ کر وقت ضائع کر دیتے ہیں. اب رمضان شریف آئے گی تو لوگ اس بارے میں اختلاف کریں گے کہ 8 رکعتیں پڑھنی ہیں کہ 20 رکعتیں پڑھنی ہیں، تراویح پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تو فرض میں تو بہت ساری کوتاہی کی ہے نا، پورے سال کرتے آ رہے ہیں. اگر ہم پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک کا بھی حساب لگائیں تو بے شمار لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی ان 35 نمازوں میں سے بھی 5-7 نمازیں رہ گئی ہوں گی. ان کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے، اس کی بھرپائی بھی کرنی ہے. اور پھر قیامت کا تو پتہ نہیں ہے، موت کا تو ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ قیامت کب آئے گی اس کا تو علم اللہ اور اس کے محبوب ہی نہیں جانتے ہیں. لیکن موت کب ہم پر طاری ہو جائے ہمیں تو نہیں پتا. یہاں تک کہ ایک جنازہ ایسا بھی ادا کیا کہ ظہر کی نماز میں نے نماز جنازہ ایک بندے کی میں شرکت کی، اور وہ ایک ایسا اس کا دوست تھا جو پہلی صف میں شامل تھا. جنازے کی ادائیگی کے بعد بھی مسجد سے باہر نکلا نہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا، اور عصر میں اس کا نماز جنازہ بھی تھا. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو اب کیا فرمایا کہ جب قیامت کے دن اس کے فرض نمازوں کا حساب ہوگا، اور اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی تو اب اس کے بارے میں اللہ رب العزت یہ فرمائے گا کہ دیکھو کہ اس کے اعمال نامے میں نوافل اور سنتیں ہیں. حالانکہ رب کو تو سب معلوم ہے نا، وہ تو علام الغیوب والشہادہ بھی ہے. لیکن یہ میرے لیے اور آپ کے لیے سبق ہے. رب چاہتا پہلے ہی فیصلہ کر دیتا کہ ٹھیک ہے اس کو جنت دے دو، اس کے عمل میں تو نفل موجود ہے، مجھے پتا ہے. لیکن ابھارنے کا ایک طریقہ ہے، موٹیویشن کا ایک طریقہ ہے یہ کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح ٹھیک کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حدیث پاک میں مزید ایک بات ایڈ کی جو صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 725 یعنی 725. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ جو فجر کے 2 فرض سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں اس کا مقام اللہ کے نزدیک ایسا ہے کہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر اللہ کے نزدیک یہ 2 رکعت نماز سنت ادا کرنا ہے. کہ ایک انسان ساری دنیا خیرات کر دے، جتنا اس کے پاس ہے وہ اللہ کی راہ میں بانٹ دے، ختم کر دے، قیمتی سے قیمتی چیز بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، میری اور آپ کی نظر میں اس کا بہت بڑا مقام ہوگا. لیکن اس سے بڑا مقام اللہ کے نزدیک اس بندے کا ہے جو نماز فجر کی 2 رکعت شروع کی ادا کرتا ہے. ہم نماز فجر ہی ادا نہیں کرتے، اس معاملے میں کتنی سستی کر ڈالتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں تو وہ صرف فرض ادا کرتے ہیں. تو ہم ان عنوان کو سمجھ رہے ہیں کہ جس کے اندر عمل تو کم ہے لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے. مجھے بتائیے اگر میں آپ سے اعلان کروں کہ بھائی سب 10-10 ہزار روپے نکالے تو ہر بندے کے لیے 10,000 روپے ایٹ اے ٹائم نکالنا دشوار ہوگا. ہو سکتا ہے آپ اپنا والیٹ گھر پر رکھ کر آ گئے ہوں، جیب میں ہوں نہیں، بینک میں نہیں ہوں، گھر میں ہوں، بعد میں دے سکتے ہوں. ایٹ اے ٹائم دینا مشکل ہے 10,000 روپے. لیکن پھر یہ اعلان ہو کہ دنیا میں جو کچھ آپ کے پاس ہے سب خیرات اور صدقہ کر دو. کوئی بندہ اٹھے کہ جی میں اپنا سب کچھ اللہ کے نام میں دینا چاہتا ہوں، آپ کہیں گے کہ واہ اللہ نے کتنا بڑا جگڑا دیا ہے اس کو، کتنا بڑا مقام ہے، کتنی دولت ہے اس کے پاس، اللہ نے کتنا بڑا اس کو اجر دے دیا. لیکن اس سے بڑا اجر آپ بھی پا سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اچھی طرح وضو کریں، نماز فجر کے فرض ادا کرنے سے پہلے سکون اور اطمینان سے 2 رکعت سنت ادا کر لیں. فرمایا ایک بندہ اپنی ساری زندگی کی کمائی اور جو کچھ دنیا میں اس کے پاس اپنا ہے وہ بھی اور جو نہیں ہے وہ بھی سب کچھ خیرات کر دے،
اس سے بہتر اللہ اس 2 رکعت نماز ادا کرنے والے کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ عمل بظاہر تھوڑا سا ہے، 1 رکعت میں آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھ لیں گے، کوئی سورت پڑھ لیں گے، کچھ پڑھ لیں گے، لیکن دوسری رکعت میں آپ سورہ اخلاص پڑھ دیں گے، کوئی اور سورت پڑھ لیں گے مختصر سی، 3 منٹ نہیں لگتے سنت ادا کرنے میں، بمشکل فجر کی 2 رکعت، یہ 3 منٹ کا عمل جو 2 رکعت پر مشتمل ہے، یہ 3 منٹ کا عمل جو 2 رکعت پر مشتمل ہے، اللہ کے نزدیک اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ اس اجر کے بدلے آپ سب کچھ بھی اللہ کی راہ میں لٹا دیں تو وہ آپ اجر نہیں پا سکتے ہیں۔ آئیے تیسرا عمل سماعت کرتے ہیں کہ جو ایسا عمل ہے جو بظاہر کم ہے، وقت کے اعتبار سے بھی کم اور تھکاوٹ اور مشقت کے اعتبار سے بھی بہت قلیل ہے، لیکن اللہ نے اس کا اجر بہت زیادہ رکھا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ سنیے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ مغرب کی نماز کے بعد آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے نماز عشاء کی نماز عشاء کے لیے انتظار شروع کر دیا۔ آپ وہیں بیٹھ گئے تو حضرت عبد الرحمن بن ابی عمر کہتے ہیں کہ میں بھی عثمان غنی کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور میں نے ان سے دینی باتیں پوچھنا شروع کی تو فرمایا کہ بھتیجے میں تجھے ایک عمل بتاؤں کہ جس کو تو کر لے گا تو تجھے بہت سارا ثواب ملے گا۔ وہ ثواب کی مقدار کیا ہے؟ کہا وہ ثواب کی مقدار یہ ہے کہ گویا تو نے پوری رات نفلی عبادت میں گزار دی، پوری رات تو عبادت کرتا رہا، اتنا بڑا ثواب تجھے اللہ دے دے گا۔ وہ عمل بتاؤں؟ اگر میں یہ اعلان کر دوں کہ آپ صرف اور صرف آدھا گھنٹہ دے دیں ایک دن کا، میں آپ کو مہینے کے آخر میں 30,000 روپے دوں گا، تو بے وقوف ہی وہ شخص ہوگا جو 30 منٹ کی محنت پر 30,000 حاصل نہ کر سکے۔ دنیا کے اندر احمق ہی ہوگا نا وہ، کہ 30 منٹ کی مشقت ہے اور مہینے کے آخر میں 30,000 روپے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، یہ اعلان ہو جائے تو ہر تیسرا شخص، بلکہ تیسرا کیا، ہر پہلا شخص دور لگائے گا کہ کیا ہے بھائی، شارٹ ٹائم میں اتنی بڑی اماؤنٹ مل رہی ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے انویسٹمنٹ توڑی ہے اور اس کا پروفٹ بہت زیادہ ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح سمجھانے کی کوشش کی کہ بھتیجے، میں تجھے وہ بات بتاؤں کہ جس میں تو عمل بہت کم کرے گا لیکن اجر بہت زیادہ ملے گا رب کی طرف سے، وہ کون سا ہے؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا ایک فرمان سنایا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، من صلی العشاء فی جماعت، جو شخص نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کر لے، فکأنما قام نصف اللیل، گویا نماز عشاء کے 4 فرض جو 9 منٹ پر مشتمل ہیں، اس کی ادائیگی کے عوض میں اللہ تعالیٰ اسے آدھی رات عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ آپ پوری رات عبادت نہیں کر سکتے، آدھی رات عبادت نہیں کر سکتے۔ آج بھی نماز مغرب کا وقت غالباً 6:16-17 پر شروع ہو رہا ہے اور صبح سورج نکلتا ہے 7:13-14-15 پر، تقریباً 13 گھنٹے ہیں، اور 13 گھنٹے کو اگر آپ آدھا بھی کر لیں تو یہ 6.5 گھنٹے بنتے ہیں۔ 6.5 گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ رات تقریباً کوئی 12:30-1 بجے تک کا ٹائم، آپ 6:30 بجے سے عبادت شروع کریں اور رات آپ 1 بجے تک عبادت مستقل کرتے رہیں، جس میں کوئی ناغہ نہ ہو، جس میں کوئی خلا نہ ہو، آپ کی توجہ نہ دنیا کی طرف جائے، نہ مال کی طرف جائے، نہ اولاد کی طرف جائے، نہ بھوک کا احساس ہو، نہ پیاس کی شدت محسوس ہو۔ ایسا دنیا کے اندر موجود شخص میرے نظر میں تو بہت کم ہے، آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ جو 6.5 گھنٹے مستقل عبادت کرتا رہے، نہ ذہن پانی کی طرف جائے، نہ خیال جائے، نہ اس کو یہ تکلیف ہو کہ میں بیٹھے بیٹھے تھک گیا ہوں، کھڑے کھڑے عبادت کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔ لیکن فرمایا اس سے بہتر صرف 9 منٹ کی قربانی دی ہے کہ صرف 4 رکعتیں ادا کرنی ہے۔ ہم تو دکان پہ بیٹھ کر ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت ہے کچھ بھی کام نہیں کرنا ہوتا۔ ایک شخص سے 2 دن پہلے میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا آپ نماز میں نہیں آتے، الٹا اپنی غلطی ایکسیپٹ کرنے کے بجائے اس نے کیا کہا، آپ کو بھی حیرت ہوگی، کہا مجھے ٹائم ملے گا تو نماز پڑھ لوں گا۔ مجھے بتائیے، میں حیران،
جو رب عزتوں سے اور مقام سے بھر کر روزی دے رہا ہے، وہ اگر گل پلازا کی جگہ آپ کی دکان جلا دے، پھر آپ صبح آئیں، شارٹ سرکٹ ہو جائے، پورا مال آپ کا ختم ہو جائے، کیا کر لیں گے آپ؟ کس کا نقصان ہو سکتا؟ آپ کا ہی نقصان ہوگا نا. آپ کیا رب کا کچھ کر سکتے ہیں نقصان؟ قرآن تو فرماتا ہے انہم لن یضروا اللہ شیئا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اللہ کو کچھ نقصان پہنچا سکے. آپ کی دکان جل جائے، آپ کا گھر جل جائے، آپ کا کاروبار ختم ہو جائے، آپ سوچ رہے ہوں گے یار امام صاحب اتنا کیوں مطلب ڈانٹ رہے ہیں. ڈانٹ نہیں رہا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. 9 منٹ کی قربانی بھی نہیں دے سکتے آپ آدھی رات کی عبادت کے ثواب پانے کے لیے. بظاہر کتنا چھوٹا سا عمل ہے، صرف سستی ہمارے آڑے آ رہی ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے مقام پر فرمایا کہ ان اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہ سن لو اللہ کا حکم یعنی موت کا. موت جو ہے نا وہ انسان اور انسان کے دلی جو ارمان ہے نا اس کے درمیان حائل ہو جاتی ہے. موت آج آ جائے، آپ کے لاکھوں روپے پانی ادھر ہی رہ گئے، جو آپ نے کمایا اس پر آپ کے بچے لڑنا شروع ہو گئے کہ یہ مجھے دو، یہ مجھے دو، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ من صلی العشاء، جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ، فی جماعت، من صلی العشاء فی جماعت، جو نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کر لے، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، گویا اس نے آدھی رات عبادت میں گزاری، ایسا ثواب اس کے عمل میں لکھ دیا گیا ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ وَمَن صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، اور جس نے صبح کی یعنی نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کر لی، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، تو گویا اس نے پوری رات عبادت میں گزار دی، اس قدر اللہ اسے ثواب عطا فرما دیتا ہے. نماز عشاء ادا کرنے میں 9 منٹ اور نماز فجر ادا کرنے میں بھی 9 منٹ، 18 منٹ کی قربانی اور ساڑھے 6 گھنٹے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے آج کے وقت کے اعتبار سے 13 گھنٹے کی مسلسل عبادت ایک طرف. کیونکہ میں نے آپ کو صاحب بتایا نا کہ آج 6:15 بجے تقریباً سورج غروب ہو رہا ہے اور صبح نکلتا ہے کوئی 7:15 بجے کے قریب، پورے 13 گھنٹے بنتے ہیں. یہ 13 گھنٹے کی عبادت آپ کر کے دکھائیں مجھے. اور دوسری طرف وہ شخص جو نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اس کو یہ 13 گھنٹے کی عبادت کا ثواب دے دیا گیا ہے. اور اس سے پہلے حدیث پاک میں ہم نے یہ سماعت کیا کہ جس نے فجر کی 2 رکعات نماز ادا کر لی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرمان کے مطابق اللہ تبارک و تعالی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس کے خیرات کرنے سے بہتر ثواب عطا فرما دیتا ہے. اس سے پہلے ابھی ہم نے یہ بات بھی سماعت کی کہ جو شخص اچھی طرح وضو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد میں آئے اور نماز پنجگانہ فرض نماز کے لیے گھر سے نکلے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک حاجی ہونے کا ثواب دے دیتا ہے، اور جو اشراق چاش کی نماز ادا کر لے عمرے کا ثواب پا لیتا ہے. مجھے بتائیے یہ عمل بہت مختصر ہے، اتنا شارٹ پیکج آپ کو دنیا کا کوئی بھی سیٹ نہیں دے سکتا ہے جو آپ کے مالک حقیقی نے آپ کو عطا کر دیا ہے. چاہے جتنا بڑا سخی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بہت بڑا انجینئر، کوئی بہت بڑا آفیسر ہو، کوئی بہت بڑا فیکٹریوں کا مالک ہو، اتنے شارٹ پیکج تو صرف مالک ہی حقیقی ہی دے سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی میں اتنی دم اور خم نہیں ہے کہ وہ کسی کو اتنا شارٹ پیکج دے کر اتنا بڑا پروفٹ جو ہے عطا کر دے. تو لہذا ان پیکیجز سے فائدہ اٹھائیے اور اپنے آپ کو تھوڑی سی مشقت برداشت کر کے سستی اور غفلت کو ایک طرف رکھ کرنا نماز مسجد میں آ کر ادا کریں. عموماً شیطان کا وار پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ آج آپ نے بات سنی نا، آپ کا جذبہ تیار ہے، آپ نے کہا نہیں یار اب تو دکان بھی بس بند کر دینی ہے، نماز میں پہنچ جانا ہے جماعت میں. آپ ہو سکتا ہے ہم میں سے بے شمار لوگوں کا یہ جذبہ اور جوش ہو ابھی، لیکن باہر نکلیں گے نا تو دنیا کی جو گرد و غبار ہے وہ آپ پر حاوی ہو جائیں گے، پھر آپ بھول جاؤ گے. بھول گئے کوئی بات نہیں، بھول تو معاف ہے نا. آپ کو یاد آئے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، مسجد میں آ کر نماز ادا کرنی ہے، چاہے جماعت ختم ہو جائے. جماعت کا وقت نکل گیا نا، کوئی بات نہیں، مسجد میں آ کر ادا کرو. 3 دن عمل یہ کر کے دیکھیں، چوتھے دن آپ کو شیطان خود جماعت کے لیے بھیج دے گا، بھائی ٹھیک ہے جاؤ جماعت کے لیے چلے جاؤ. کیونکہ آپ مسجد میں آ کر نماز ادا کریں گے تو رب قدیر اس بات پر قادر ہے
کہ وہ آپ کو جماعت کا ثواب دے دے، کیونکہ آپ کی نیت تو پختہ ہے نا، سستی ہے نا. شیطان سے مقابلے کے لیے تو اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. آپ اسے مقابلہ کر کے دیکھیں. ایک اللہ کے مقرب تھے، ان کی نماز فجر نکل گئی، جماعت، ان کی نماز فجر کی جماعت نکل گئی. وہ پوری رات پورا دن اتنا روئے، اتنا روئے، اتنے نفل پڑھے، اتنے نفل پڑھے، اتنے نفل پڑھے، روتے رہے صرف جماعت فجر کی نکلنے پر. کبھی زندگی میں ان کی نماز فجر جماعت کے ساتھ نہیں قضا ہوئی تھی. اتنا روئے، اتنا روئے کہ دوسرے دن جب فجر کا وقت ہوا نا تو جماعت سے پہلے کسی نے دروازے پر زور زور سے بجانا شروع کر دیا. بھائی اٹھو، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، جماعت نکل جائے گی. کہا میں تمہیں جانتا نہیں، تم کون ہو؟ کہا میں شیطان لعین ہوں. کہا تو کب سے لوگوں کو دین کی طرف بلانے لگ گیا ہے؟ کہا کل تمہارا اتنا پیارا عمل تھا، اتنی تم نے رکعتیں پڑھی ہیں، اتنے نفل پڑھے ہیں، اتنا روئے ہو کہ اللہ نے جماعت پڑھے بغیر تجھے فجر کی جماعت کا ثواب دے دیا. تو میں تیرے عمل اور تیری مشقت اور تیری نیند کو کیوں بہتر جانوں؟ لے جا کر نماز ادا کر لے تاکہ تو مختصر عمل کرے تو اللہ تجھے صرف فجر کا ہی ثواب دے دے، باقی نفلوں کا ثواب نہ دے. تو شیطان تو یہ ہے نا کہ کبھی کبھی نیکی کے راستے پر بھی لگا دیتا ہے، لیکن کب؟ جب ہم اپنے آپ کو ایسا تیار کر لیں گے. لہذا ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ مسجد میں آ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ شعبان المعظم کی یہ مقدس راتیں ہیں. آنے والی جو 15ویں شب کی رات ہے بڑی بابرکت رات ہے. 7-8 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی. حالانکہ بخشش کا ایسا اعلان ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ گناہ گاروں کی بخشش کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے بنو کلب کا کاروبار ہی بکریوں کا تھا کہ ایک مرتبہ ان کے ریور مدینے کی گلیوں میں کھل گئے تو ایسا لگتا تھا جیسے جانوروں کا سیلاب آ چکا ہو، اتنی بکریاں ان کی کہ مدینے کے رہنے والے لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ ہم چلے تو کہاں چلیں، اتنی بکریاں ان کے پاس. اور ایک بکری کے بال، جسم پر کتنے بال ہیں آپ چاہے جتنی بھی تحقیق ہو جائے نا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. تو بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. چور کی بخشش نہیں ہوتی، غیبت کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی، بے نمازی کی بخشش نہیں ہوتی ہے، اور حرام لین دین کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی ہے، رشوت لینے دینے والے کی بخشش نہیں ہوتی ہے، زانی کی بخشش نہیں ہوتی ہے. اور اسی طرح بغض اور عداوت اور اپنی ذات کی خاطر کسی مسلمان سے دشمنی مول لینا، اس سے تعلقات ختم کر دینا، ایسے لوگوں کی قیام یعنی اس بخشش والی رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی. برات کہتے ہیں آزادی کو، برات کہتے ہیں آزادی کو ہے کہ آج کی رات اللہ حضور کے غلاموں کو جہنم سے آزادی کے پروانے دے رہا ہے. لیکن اس رات بھی اگر میں اور آپ میں سے کوئی بندہ نعوذ باللہ ان رات کی قدر نہ کرتے ہوئے بدقسمت بن جائے، اپنی ذات کی خاطر اپنے بھائیوں کو معاف نہ کرے، کسی سینے میں کینہ رکھے، غیبتیں کرتا رہے، نمازوں کی پابندی اس کی نہ ہو، تو مجھے بتائیے پھر ایسی رات تو بونس راتیں ہوتی ہیں جو بخشش اور مغفرت کے لیے بہت بہترین ذریعہ بن جاتی ہیں. لہذا ابھی جو ہم نے حدیث پاک سنی اس ایک حدیث پاک میں یہ بھی تھا کہ ایک شخص اگر ایک نماز کا انتظار ادا کر کے دوسری نماز کا انتظار کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اعلیٰ علیین میں جگہ عطا کرے گا قیامت کے دن. تو لہذا آپ سے گزارش ہے نماز عصر آنے والے منگل کو آپ ہمارے ساتھ ادا کریں، اور صرف ایک نہیں 2 نمازوں کا آپ کو موقع ملے گا انتظار کا، ایک مغرب کا بھی اور ایک عشاء کا بھی، کیونکہ پہلی نشست انشاءاللہ نماز عصر سے شروع ہو جائے گی اور 5:15 بجے جماعت ہوگی، اور پھر انشاءاللہ اوراد و وظائف، مغرب کے بعد مخصوص نوافل، اور عشاء پر پہلی نشست کا اختتام ہوگا، اور رات ٹھیک 1 بجے کے قریب انشاءاللہ دوسری نشست کا آغاز ہوگا. اس رات میں قبرستان جانا یہ سنت کریمہ ہے، محبوب کی محبوب ترین سنت ہے. قبرستان جائیں، اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھیں، ایصال ثواب کریں، اور 1 بجے دوسری نشست کا آغاز ہوگا، اور انشاءاللہ درس قرآن پاک، محفل نعت، صلاۃ التسبیح کی جماعت منگل اور بدھ کے درمیانی جو شب ہوگی، جو صبح 4 فروری پڑ رہی ہوگی، اس میں انشاءاللہ 2:10 پر صلاۃ التسبیح ذکر دعا کی محفل ہے. شرکت کی درخواست خواتین کے لیے پردے کے ساتھ اہتمام. وما علینا الا البلاغ.